حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد أنت رسول من ربي يا محمد أنت نور من ربي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد أنت كريم من ربي يا محمد أنت جميل من ربي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد أنت شفيع من ربي يا محمد أنت طبيب من ربي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد أنت حياتي من ربي يا محمد أنت شوقي من ربي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Bahasa kita kan enggak? Raman, kamu dipanggil. Aman loh. يا رب ما فهوى صفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما
إن المسيء إنا قد جاءون في ذنبي أستغفر الله يا سيدنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-karamun wal mutahharamun, para asatidz, para muallimin, para kiai dan para habaib, para hudzat, beserta para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Muhashim, dan juga yang hadir di antaranya Ustadz Abdul Qadir. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan keberkahan, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya. Sebelumnya sebelum memulai acara Maulid Nabi kita dan Isra Mi'raj, untuk teman-teman yang masih ada di luar agar segera merapat dan tolong jangan ada yang merokok ya, abang-abang, teman-teman. Ayo biar kebutuhan acaranya bisa terjamin. Langsung aja kita mulai pembacaan Darul Basim dipimpin yang dibacakan oleh saudara kita Ridwan. Dipersilakan Ridwan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir sedikit akan membacakan kisah daripada Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli birahmatika ya arhamar rahimin. Syahdan, di masa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun, dengan satu riwayat yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab, maka mengaruniakan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mi'raj 7 lapis langit. Dengan kelakuan yang akan tersebut, maka adalah di malam perihal mi'raj itu ada beberapa perkara yang menyatakan kebesaran kudrah Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan yang menzahirkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mi'rajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ahwal segala hambanya yang ahli ta'ah dan yang ahli maksiat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal mi'raj yaitu yang telah tersebut di dalam Quranul Azim, yang telah tersebut oleh ulama. Pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah, dan menyatakan olehnya akan kudrahnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit meliputkan 7 lapis langit dengan sekedar 3 jam pun lama. Firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw dana. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya maka naik oleh Muhammad ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad atas Ar-Rafraful Akbar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikannya di dalamnya akan segala perintahan dengan kalamnya yang qadim kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah hampiran Nabi Muhammad di tempat itu kepada hadrah khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripada zat, misalkan yaitu hampiran antara 2 pintu pun dikata adanya. Kedua perkara yang di dalam mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diberi lihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka. Maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kudrah Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya aku takdirkan mi'raj itu bagi hambaku Muhammad karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya sesungguhnya telah dilihat oleh Muhammad pada malam mi'raj itu akan setengah daripada segala ajaib qadarku yang maha besar adanya. Ketiga perkara yang di dalam
Mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kelebihan pangkat putra junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian makhluk, dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad. Di malam Mi'raj itu adanya keempat perkara yang ada di dalam Mi'raj itu, bahwa hikmah permulaan Mi'raj itu perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian Quraisy yang ada di Makkah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad daripada sifat masjid Baitul Maqdis, maka dikhabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setahun maka dengan izin Tuhan Azza wa Jalla maka turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam, beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Makkah dan mengajakkannya keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuh oleh Jibril alaihissalam akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Sesudahnya belah olehnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada merasa sakit olehnya, dan Mikail yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihissalam, maka dibasuh olehnya 3 kali, kemudian maka dipenuhi akan olehnya akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan dengan segala ilmu, maka dikhatamkan olehnya dengan khatam nubuwah, dan di antara dipenuhi dan di antara 2 pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi kepada sumur Zam-Zam, maka disuruh olehnya akan malaikat menyampurkan air Zam-Zam dengan air Kautsar, maka disuruh olehnya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya itu. Maka setelah sudah maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, marilah kita pergi. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke mana kita pergi? Maka berkata Jibril alaihissalam kepada Tuhan Azza wa Jalla yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihan. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar masjid itu disediakan kendaraan yang akan dibawakan oleh Jibril dari surga bernama, yaitu namanya buruk, terlalu elok rupanya, besarnya antara keledai dan buglah, mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki onta, tangannya tapaknya tapak lembu, ekornya ekor onta, rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaian dari surga, dan bersayap dengan 2 sayap, terlebih haibah rupanya, dan sangat bergerak-gerak 2 kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini. Maka berontak oleh buruk itu, maka mengembangkannya oleh Jibril
Beserta ia berkata kepada buruk itu, apakah engkau tiada tahu siapa ini yang hendak menunggang atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya? Maka demi Allah Tuhan Azza wa Jalla beserta tiada seorang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripada. Maka lalu buruk itu merendahkan dirinya ke bumi dan berpuluh keringat karena malu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunggang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buruk itu, dan Jibril alaihissalam di sebelah kanannya memegang kepala buruk itu, dan Mikail alaihissalam memegang, dan malaikat Mikail sebelah kirinya memegang akan kakinya. Maka terlalu tangkas buruk itu mengembangkan kedua sayapnya seperti kilat sekali langkah sepandangan mata. Maka tiada lama maka sampai ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memberi hingkat oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu beserta katanya, hai Muhammad, turun olehmu bersembayang di sini 2 rakaat. Maka inilah negeri Madinah, bekal tempat pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu. Maka turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Maka setelah sudah naik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas buruk itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai Bukit Tursina. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun bersembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai kepada Baitul Laham, yaitu tempat diberanakan Nabi Isa alaihissalam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat sebagai lagi di beberapa pencoba yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanannya itu. Maka bermula daripada itu ada suatu suara yang dari pihak sebelah kanan memanggil-manggil akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali dengan katanya, hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tiada berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suatu suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tiada berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian daripadanya maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, hai Muhammad, berhenti olehmu sementara padaku. Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Kemudian setelah sudah sekalian itu maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jibril alaihissalam, siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu, dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri, dan siapa perempuan itu? Maka berkata Jibril alaihissalam, adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Maka demi Allah azza wa jalla menyahut olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu yaitu panggilan Nasrani. Maka demi Allah azza wa jalla, jika menyahut olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu maka yaitu dunia. Maka jika engkau terima akan panggilannya itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat. Kemudian daripada itu maka datang
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat membawa piala yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak. Maka berkata malaikat itu, hai Muhammad, minum olehmu salah satu daripada keduanya. Maka minum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan susu, maka menanggah olehnya daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihissalam, telah mengenakan olehmu hai Muhammad akan kebenaran yang engkau minum. Maka demi Tuhan Azza wa Jalla, jika engkau minum arak, niscaya kesasar sesat umatmu daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya. Allahumma salli ala Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair. Saudara Zekwan telah membacakan Zalul Basim. Marhaban ahlan wa sahlan. Kita ucapkan selamat datang kepada Habib Muhammad Alwi Alatos, Habib Aikal Al-Haddad dan Ustadz Iqbal. Langsung saja, sebelumnya kalau masuk ke kegiatan selanjutnya, untuk abang-abang yang masih di luar tolong segera merapat, dan yang masih merokok tolong segera dimatikan terlebih dahulu sebelum masuknya acara. Dan kegiatan selanjutnya adalah pembukaan maulid yang akan dipimpin oleh Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal dipersilahkan. Shallallahu ala Nabi. فاتحة بنية القبول وتمام كل سر إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى روح حبيب الإمام العلامة الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ووصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين، وثم خصوصا إلى حضرة سيدي سماحة الأستاذ الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه، نجله سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المستر الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن سماحة الأستاذ الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه، سولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بالنية أن الله تعالى يولي درجتهم في الجنة إلى عليين بجوار النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق، صل على محمد أكرم دار يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. أحلى الورى منطقا وأبسدا. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق.
الأخا والوفاة خلى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسى يا رب صل على محمد يا رب صل السلام
رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لقد شفاعة وفاز المطلب يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz Iqbal atas pembukaan daripada Maulid. Langsung saja pembacaan pasal 1 oleh Habib Muhammad bin Alwi Alatos. Habib dipersilahkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفتى الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, jazakallah khair Habib. Langsung ke pembacaan pasal 2 oleh Habib Haikal Al-Haddad. Habib dipersilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاصع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شعونه وكمالا فسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتصر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بصرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakallah khair Habib Aikal. Langsung ke pembacaan pasal 3 dibacakan oleh Ustadz Nafis. Ustadz Nafis dipersilahkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة غائب بها اللسان عما تتمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وترفع عن اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشارا كثيرا فكان في جلوة الجهد المبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من تبارك الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وتحية وأوزاعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حماة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلق به وحبه ويفتك بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تبوا زحمة المجد بقربه وتفيأ وزلال شرف الأصل بوده وحبه ما أقدر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب إننا الأقدار بجاه المصطفى المختار ويذهب إننا الأقدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار
Jazakallah khair Ustaz Nafis dan teman-teman. Langsung ke pembacaan pasal keempat oleh Ustaz Muklis. Ustaz Muklis dipersilahkan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد جرت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار زهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت ألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما فزه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بها الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائله التي هي أحسن الشمائل، وحسنها سنة أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حقائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث.
وقد تعددت الروايات بأنه الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فلقاه إلى بطنها، فضمت أعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakallah khair Ustaz Mukhlis. Untuk pembacaan pasal selanjutnya dipersilakan Ustaz Mahfud. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ عليك به هذه الدرة المقنونة والكون كله يزيد بسرور مبسوط والكون كله يصبح يمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة ذكر ربي فاز العبارة مؤنسا بكمل البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتت بحمدها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات بدت بختم بدر فرح بملكة أشرف البريات وبرودهم من علم خفايا إلى علم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. وحضر الله بالوجود بهجة التقديم وصدى بالعلم الكبير مع عيلة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وأنودي هذا الحبيب على أرض السماوات والأرضون ومن بهن بالترحيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تصج ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين الدائم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناز المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور
وانفذ الحق حكم على من أدام الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عنده هذه أمة تأنيسا لجنابه المسؤول ومشاركة له في هذا السمات الممدود فحضر بتوفيق السيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الخير العين من قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلقته الكمال من النور عن عمود وفرض الحمل المحمود وزن لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي
Silakan Habib Haikal. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اتصل الله به أصرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول، وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراك نور ذلك الشراج. فقد أرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولجها إلا وبدره أهلها بالترحيب والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حجه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى جاوز السبع اتباك ووصل إلى حضرة الإطلاق. نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات القربية، وواجته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات، أولته بجميل الحماد، وندته بشريف التسليمات، بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باحرات، تشهد فيها الذات للذات، وتتلقى عواطف الرحمات وسوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات. رتب تشكت الأماني حصرا، دونها ما وراءهن وراء. أجل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما أجل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، وأولته من عواطفها الرحيمة ما يجز عن حمله الثقلان. وتلك المواهب لا يجسر القلم على صرح حقائقها، ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع في إطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين، ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجاها من عطايا الحضرة الأحدية، وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakallah khair Habib Haikal. Langsung saja ke doa maulid. Kita persilakan kepada Al Habib Ali bin Umar Asgar. Dipersilakan Habib Ali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحط الرحال فتغشاها منح الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخر في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك أس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا رسلنا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصره ووالاه وظاهره وعم ببركاته وشر وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرص المتين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله. Alhamdulillah, jazakallah khair Abid Ali bin Umar bin Ali Asgar. Rangkaian kegiatan acara kita pada malam ini langsung masuk ke sambutan daripada pimpinan Majelis Himatul Muta'alimin
kita persilahkan kepada Al-Ustaz Ahmad Nur Hasim. Ustaz dipersilahkan. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي رفع المصطفى مناسب الإنذار والبشرى وأنزل عليه الكتاب المستبين هدى لأولي الألباب والذكرى وجعل إسراه من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة آية كبرى. أما بعد, Alhamdulillah, limpahan segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, yang sama-sama kita dapat hadir ke tempat ini dalam rangka memperingati riwayat Isra wal Mi'raj sekaligus Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup cerah pada malam hari ini yang tadi sore telah diguyur hujan. Kita berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala rintikan hujan yang turun ke muka bumi ini. Mudah-mudahan dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, alhamdulillah cukup banyak para habaib, para asatiz yang dalam hal ini hadir, di antaranya Habibana al-Mahbub Al-Habib Nawfal bin Abdullah Al-Hashi, Wal-Habib Haikal Al-Haddad, Wal-Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas, dan cucu daripada Sayyidil Walid Al-Alim Al-Ulama Berkah Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Segaf, yakni dalam hal ini Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Umar Al-Segaf. Mudah-mudahan kehadiran beliau para zuriyatul Rasulullah mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Akhina al-kiram Ustaz Mahfuz, akhina al-kiram Ustaz Mukhlis, akhina al-kiram Ustaz Muhammad Nafis Kutubi, dan tak lupa Al-Walid Ayahanda Ustaz Abdul Qadir Arsyad. Iring doa mudah-mudahan beliau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya beliau menjadikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah hadirin, Al-Fakir tak panjang kalam. Apa yang Abah rasakan pada saat ini, walaupun begitu jerih payah kepada anak-anak semua yang berkorban untuk merayakan perayaan ini, tak lain berharap untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala dan menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada kesalahan maupun tingkah laku yang kurang berkenan, baik itu dari Al-Fakir sendiri maupun dari semua yang ikut serta merayakan ini, mohon dikiranya dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari Al-Fakir, sambil menunggu menceramah kita. Sebelum itu kita bersidah terlebih dahulu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farih alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farih alal muslimin.
Marhaban, ahlan wa sahlan. Telah hadir di antara kita Al-Habib Abdul Qadir bin Ali Assegaf. Dan Habib Musa bin Toib. Untuk rangkaian acara selanjutnya mohon izin Habib Abdul Qadir bin Ali Assegaf untuk memimpin ceramah di maulid kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul memperingati peristiwa agung, peristiwa yang mulia, Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram Sahibul Majlis Al-Ustaz Ahmad Muhashim, dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Haikal Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Abbas, Al-Habib Bushra bin Tahir, dan Ustaz Mahfud, dan juga ada mualim besar kita Ustaz Muhlis, yang kita doakan guru-guru kita semua panjang umur, sehat wal afiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang mana pada saat tersebut disebut juga Amul Huzun, tahun kesedihan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal dua orang manusia yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat Nabi cinta kepada keduanya.
Setelah terpukul baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditinggal dua orang kekasihnya, Allah tidak ridha melihat kesedihan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditinggal dua orang yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi pergi ke Taif, yang mana perjanjiannya di Taif tersebut Nabi berjumpa dengan pembesar-pembesar yang ada di Taif. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhianatin, dibohongin. Yang tadinya ingin berjumpa dengan pembesar-pembesar Taif, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpukin batu sehingga berdarah pelipisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga patah giginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal tersebut, Malaikat Jibrilul Amin alaihi salam mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau diizinkan Malaikat Jibrilul Amin alaihi salam ingin menimpakan gunung kepada warga Taif. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak membalas perbuatan tersebut dengan rasa dendam, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah didoain sama Nabi, minta diberikan hidayah, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka nggak tahu. Setelah dianiaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disiksa oleh warga Taif, tapi masih bermunajat memintakan doa untuk warga tersebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra dan Mi'raj. Diberangkatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghibur kekasihnya yang sedang hatinya hancur ditinggal dua orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditinggal oleh istrinya yang tercinta, Hababah Khadijah Al-Kubra, dan juga paman beliau, orang yang sangat membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengorbankan hartanya, nyawanya, jiwa raganya untuk syiar agamanya yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Sayyidatuna Khadijatul Kubra belum berpindah posisi. Sedangkan Nabi di Isra dan Mi'raj kan karena ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Itu dia. Jadi riwayat yang betul adalah Nabi di Isra dan di Mi'raj kan setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ketika beliau sedih, beliau merasa hatinya sakit setelah ditinggal, dihibur oleh Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberangkatkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan buah daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hikmahnya daripada perjalanan tersebut, yang mana berkat kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah muliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkat sabarnya Nabi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bil Irsyad wa Wasl Ibad bil Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dawamul hal ala nasi minal muhal. Bahwasanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tetapnya keadaan seseorang itu adalah dari hal yang mustahil. Gak semua orang selamanya hidupnya susah, pasti ada senangnya. Gak selamanya hidup senang, pasti ada susahnya.
Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau katakan dawamul hal ala nasi minal muhal. Mustahil keadaan seseorang terus menerus seperti itu. Pasti dari susah ada senangnya, dari senang ada susahnya. Berkat sabar Nabi SAW diangkat derajat beliau. Nabi Allah Musa alaihissalam hanya mendapatkan magam mukallamah. Beliau hanya bisa berbicara dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diunjukin cahayanya Allah, pingsan Nabi Allah Musa alaihissalam, sehingga meledaklah bukit Tursina. Tapi Nabi SAW berkat kesabaran Nabi, Allah Ta'ala muliakan beliau. Bahkan di dalam riwayat sampai sendal-sendalnya Nabi ikut ke dalam surga, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan Nabi tersebut berkat kesabaran yang beliau lakukan. As-sabr kasibir murun fi mazaqatiha walakin awaqibuha ahla minal athar. Orang bersabar pahitnya luar biasa. Orang sabar laksana kita makan jadam yang pahitnya na'udzubillah. Akan tetapi setelah kita pahit menahan jadam tersebut, akan kita mendapatkan rasa yang lebih manis daripada madu. Itulah yang didapati oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sabar ditinggal oleh dua orang yang dicintai Nabi SAW. Dari sabarnya beliau, Allah Ta'ala angkat magam beliau, Allah Ta'ala angkat derajat beliau. Yang mana peristiwa tersebut tidak didapati oleh para anbiyaul mursalin yang lain, hanya dikhususkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah yang kedua, buah yang kedua yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana sholat secara menurut hukum fikih, yang pertama secara bahasa, sholat itu adalah doa, dan menurut istilah adalah gerak yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Namun ada ulama yang mengatakan as-salatu hiya silahun baina abdihi wa rabbih. Ada ulama yang mengatakan sholat itu adalah hubungan antara Allah dengan hambanya. Bagaimana mau mendapatkan kebaikan kalau kita nggak menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalin sholat, karena sholat adalah silahun baina abdih wa rabbih, penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan heran kalau keseharian kita ada yang kurang baik. Mungkin hubungan kita kurang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan awwalu tuhsabu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu salat kita. Bagaimana salat kita? Udah benar belum salat kita? Semua hanya kita bisa didapatkan di majelis ilmu. Kalau kita nggak mau ngaji, kita nggak luangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu, bagaimana kita mau mengerti furudus sholahnya, sunnanus sholahnya, apa yang wajib-wajib ketika sholatnya, fardu-fardunya apa, sunnah-sunnahnya apa. Itu semua cuma ada di dalam majelis ilmu. Jangan kita tinggalkan majelis ilmu. Luangkan waktu untuk mengaji, jangan mengaji di waktu luang. Sempetin kita ngaji, hadir di majelis ilmu, biar kita tahu bagaimana wudhu, furudul wudhunya, cara-cara wudhunya, fardu-fardu wudhunya, bagaimana sholatnya. Kalau kita udah tinggalkan majelis ilmu, mustahil kita bisa mengerti tentang sholatnya, tentang wudhunya, mandi janabahnya, karena semua hal itu hanya ada di majelis ilmu. Apalagi di sekitaran sini banyak majelis ilmu. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah ta'ala berikan kita taufik dan hidayah
sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Apalagi pergaulan sekarang luar biasa. Tadi siang saya ke Kalipasir, lagi nongkrong di situ ketemu anak kecil dipanggil. Tuh Habib nanya tuh, kata teman saya nih, Habib nanya cita-citanya apa? Ini anak kecil jawab, cita-cita saya mau jadi pemabok. Anak kecil ente kelas 1 SD. Anak kaget, anak tanya, kok bisa? Bapak saya pagi mabok, siang mabok, sore mabok, malam mabok. Nah kita mau jadi kayak bapak begitu. Ini nyata. Anak kecil kelas 1 SD ditanya cita-citanya apa? Mau jadi pemabuk. Kita bayangin masih kelas 1 SD, berak masih dicebokin, makan masih disuapin, cita-citanya pemabuk. Luar biasa. Makanya sempetin bawa anak-anak kita ngaji. Di sini ada guru-guru yang ngajar Iqra, alif ba ta, bawa anak-anak kita ngaji ke situ. Jangan biarin anak kita jadi bodoh. Kalau kita nggak biarkan anak kita duduk di majelis ilmu, ngaji majelis ilmu, belajar alif ba ta, belajar Iqra, kalau kita mati siapa yang bacain kita Fatihah nanti? Itu mau bayar ustadz tiap hari buat bacain Fatihah buat kita. Oleh sebab itu, dorong anak-anak kita untuk hadir di majelis ilmu. Jangan kita belain pendidikan duniawinya aja. Jangan cuma urusan dunia sampai ngejar titel tapi agamanya lupa. Akhirnya baca Fatihah nggak bisa, sholat berantakan. Karena tersebab apa? Nggak ada dorongan dari orang tuanya. Orang tua nggak pedulikan tentang agama anaknya. Orang tua nggak peduli dengan urusan akhirat anaknya, sehingga anaknya dibiarin bergaul ke sana kemari, dikasih handphone, mulai. Tadinya itu anak polos, kenal handphone, mulai dah, diajarin dah main tua-tuanya. Nih, coba buka ini, coba begini, coba begitu. Akhirnya habis dah anak kita, jauh daripada nilai agama. Tanya Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW bagaimana sirahnya, nggak tahu, karena nggak mau didorong sama orang tuanya untuk hadir di majelis ilmu. Dibiarin anaknya ngayap. Kalau kita zaman dulu pulang sekolah suruh istirahat, habis asar suruh berangkat ngaji, malam suruh istirahat lagi. Sekarang kagak, jam 1, jam 2 masih pada ngayap. Ini anak-anak kecil sekarang luar biasa. Jangan nanti kita akhirnya menyesal di hari tuanya, karena kita nggak pedulikan urusan agamanya. Akhirnya kita menyesal. Banyak saya mendapati begitu. Yang orang tuanya nangis. Saya tanya kenapa? Saya malu ketika anak saya nanya hukum ini, nanya bacaan ini, saya nggak ngerti, Beb. Karena nggak mau mendorong anaknya untuk hadir di majelis ilmu. Jangan sampai kita menyesal. Dengan acara pada malam hari ini, jadikan satu momen di mana kita melihat begitu luar biasanya perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang udah Allah Taala jamin masuk surga. Bahkan dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Tapi Nabi masih ngaji, Nabi masih berguru oleh malaikat Jibril Amin alaihissalam. Segitu Nabi yang udah dijamin masuk surga, masih mau menuntut ilmu dengan malaikat Jibril Amin alaihissalam. Setiap ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu disampaikan langsung oleh malaikat Jibril Amin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat, ada dua halaqah, ada dua perkumpulan. Yang mana perkumpulan yang satu mereka sedang membaca Al-Quran, yang perkumpulan yang satu lagi di dalamnya disebutkan tentang halal dan haram, atau
secara bahasa bebasnya tentang tuntut ilmu di situ. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kilahuma majalis al-khair, dua-duanya majelis yang baik, dua-duanya majelis yang bagus. Wa hadza afdal. Tapi Nabi menunjuk majelis ilmu dan Nabi katakan wa hadza afdal. Dan majelis ini yang lebih utama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus sebagai guru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita tambah semangat kita untuk hadir di majelis ilmu. Jangan kita capek untuk menuntut ilmu. Jangan kita nyari majelis yang dekat, yang jauh kagak disamperin. Ini sekarang kebalik, yang jauh lagi kagak, apalagi yang dekat. Karena nggak mau duduk di majelis ilmu. Kebanyakan orang nggak mau datang majelis ilmu karena apa? Ketika tahu hukumnya sesuatu yang biasa dia kerjakan, akhirnya jadi galau dia. Wah, ini yang biasa gua kerjain nih. Tapi ketika tahu hukumnya, kalau kita kerjain dosa dong nih. Nah, akhirnya nggak mau nuntut ilmu, nggak mau datang ke majelis ilmu karena takut hal kebiasaan yang ia kerjakan ternyata nggak bersesuai hukumnya dengan agama. Akhirnya jadi malas duduk di majelis ilmu karena hal tersebut. Maka pada kesempatan malam hari ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Allah tambahkan keistiqomahan kita hadir di majelis ilmu. Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih banyak pada Abid Abdul Qadir bin Alwi As-Segaf yang telah memberikan kita nasihat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan Habib barusan bisa kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Langsung ke acara, langsung ke doa penutup. Dipersilakan, mohon izin untuk Ustadz Muhammad Amin, dipersilakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah Qudwana wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat haqqin ala nahya wa la namut wa la ahya wa alayhi naba'as insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqal biha al-dhunub wa talinu wa talinu biha al-su'ub wal alihi wa sahbihi wa man ilayhi masya Allahumma tadallana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la ghaiban illa hafiztah wa la waba'an illa kashaftah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya laka ridwan illa qadaitaha jahartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.